آپ کی 90% پرابلم سولو ہو جائیں اگر یہ 5 راز آپ کسی کو نہ بتائیں۔ لیکن اگر آپ یہ راز کسی کو بتاتے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ راز جان لیتے ہیں تو پھر آپ کے بارے میں بہت سی چالیں چلتے ہیں اور آپ کو ڈی گریڈ اور آپ کی ویلیو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ 5 چیزیں چھپا کر رکھیں گے تو آپ ایک پر اثر اور افیکٹو پرسنالٹی بن سکتے ہیں۔ تو میں ہوں موٹیویشن اسپیکر، کوچ اینڈ ٹرینر گوہر رحمان راجپوت۔ سب سے پہلی چیز نمبر 1 جسے آپ چھپا کر رکھیں وہ ہے یور بگ پلان۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کام ہونے سے پہلے اپنے پلان کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ ہمارا پلان، ہمارا آئیڈیا چوری کر لیتے ہیں یا ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی انسان اپنے سے آگے کسی دوسرے کو نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے اپنا ہر پلان مکمل ہونے سے پہلے کسی کو بھی مت بتائیں۔ نمبر 2 یور لو لائف۔ دل میں لڈو پھوٹا۔ اگر کوئی آپ کی زندگی میں سنسیئر پرسن ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اس کے بارے میں کسی کو بھی مت بتائیں، کیونکہ آج کے دور میں پائیدار چیزوں اور پائیدار لوگوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ جب آپ اپنی لو لائف کے بارے میں دوسروں کو بتاتے ہیں تو دوسرے لوگ جیلس ہو کر چغلیاں اور چال بازی سے اس خوبصورت اور اس پائیدار انسان کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 یور انکم۔ کبھی بھی کسی کو یہ مت بتاؤ کہ آپ کتنا کماتے ہو، کیونکہ لوگ آپ کو آپ کی کمائی کی بیس پر، آپ کی انکم کی بیس پر جج کرتے ہیں اور اسی حساب سے آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ انہیں زیادہ کمائی بتائیں گے تو آپ کے ساتھ لالچی لوگ جڑنے لگ جائیں گے، لیکن اگر وہیں آپ کم اپنی کمائی بتائیں گے، کم انکم بتائیں گے تو لوگ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ لیکن اب کریں کیا؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ کتنا کما لیتے ہو، انہیں کہیں کہ الحمدللہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 یور نیکسٹ موو۔ اپنی چال کے بارے میں کسی کو بھی مت بتاؤ کہ میں اب یہ کرنے والا ہوں، میں اب وہ کرنے والا ہوں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے آپ کے آس پاس کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور پھر وہ آپ کی چال کے بارے میں جان کر وہی چال آپ کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنا نیکسٹ موو کسی کو بھی مت بتائیں جب تک آپ اسے چل نہ لیں۔ سب سے اہم چیز نمبر 5 یور فیملی ایشوز۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیملی ایشوز، فیملی پرابلم دوسرے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور پھر ہماری کمزوری ان لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر وہ اس کمزوری کے سر پر ہمیں بلیک میل کرتے ہیں یا ہمیں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، جب ہماری ان سے کوئی انبن ہوتی ہے یا ان سے کوئی لڑائی ہوتی ہے یا جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے فیملی ایشوز فیملی تک رکھیں، کیونکہ لوگ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی مشکل میں، آپ کی پرابلم میں سب سے پہلے آپ کی فیملی آئے گی، تو فیملی از فرسٹ۔ اور سب سے اہم بات، اپنا تعلق اللہ پاک سے جوڑ لیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پاک آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ اپنی محبت مجھے دکھانا چاہتے ہیں تو یہ لائک اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جاتے جاتے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔